قومی آواز کی ویب سائٹ کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی سرگوشیاں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ دونوں ہی ممالک میں ایسی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ ایران کی انڈر گراؤنڈ میزائل سٹی میں ہلچل تیز ہو چکی ہے اور ایرانی فوج ساحلوں کے پاس بیلسٹک میزائلیں بھی لگاتار پہنچا رہی ہے۔ ایران نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا اور تباہ کن حملہ ہونے والا ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے پینٹاگن نے بھی اسرائیل کو الرٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایران اس مرتبہ 2000 میزائلوں سے حملہ کر سکتا ہے اور یہ حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ اس تعلق سے اسرائیل نے الرٹ جاری کرتے ہوئے کریت شمونا اور اوپری گلل سے نہریہ تک شمال کے باشندوں کو محفوظ مقامات کے قریب رہنے کی ہدایت دی ہے اور آئندہ 48 گھنٹے تک کھلی جگہ میں نہ نکلنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ دوسری طرف ایران نے بھی اپنا ایئر اسپیس بند کر دیا ہے جس سے حالات کی سنگینی بڑھ گئی ہے۔ ایرانی فوج کی جس طرح تیاری چل رہی ہے اسے صاف اشارہ مل رہا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹے اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہو سکتے ہیں۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں ذرائع کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی فوج اسرائیل پر 20 راؤنڈ میزائلوں کی بارش کرنے والا ہے۔ ایران کی طرف سے ہنگری کو جانکاری دے دی گئی ہے کہ ایرانی فوج اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہی ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل پر حملہ جلد ہونے جا رہا ہے اور حملے کے وقت سے متعلق بے یقینی اسرائیل کی سزا کا حصہ ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق حسن نصر اللہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں سے لبنانی فضائی حدود میں ساؤنڈ بیریئر توڑ کر خوف پھیلانا چاہتا ہے۔ یہ ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ نتن یاہو غزہ پٹی میں جنگ بندی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاید ہم اسرائیل کو اکیلے جواب دیں، شاید پورے مزاحمتی گروپ کے ساتھ مل کر اسرائیل کو جواب دیں گے۔ اسرائیل پر ہمارا رد عمل آئے گا اور بھرپور آئے گا۔ حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ شمال میں اسرائیل کے کیمیکل اور فوڈ فیکٹریاں آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں تباہ کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی حملے میں کمانڈر فواد شکر کی شہادت سے حزب اللہ کو بڑا نقصان پہنچا ہے اور اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے حماس سمیت حزب اللہ کو بھی دھچکا لگا ہے۔ دوسری جانب حسن نصر اللہ کے بیان کے بعد اسرائیلی قصبوں میں خطرے کے سائرن بج گئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں جاری حکومت مخالف مظاہروں اور پرتشدد واقعات کے دوران شیخ حسینہ واجد کی سیاسی جماعت عوامی لیگ سے وابستہ 29 سے زائد افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ بنگلہ دیشی اخبار کے مطابق 29 سے زائد لاشوں میں عوامی لیگ کے رہنما اور ان کے خاندان کے افراد شامل ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ لاشیں شیخ حسینہ واجد کے ملک چھوڑنے کے بعد ملی ہیں۔ دوسری جانب بنگلہ دیشی اخبار کا دعویٰ ہے کہ عوامی لیگ سے وابستہ افراد کے گھروں، کاروباری مراکز میں توڑ پھوڑ اور لوٹ مار بھی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں 30% کوٹا دیے جانے کے خلاف گزشتہ کئی ماہ سے مظاہرے ہو رہے تھے جن میں سے 200 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا تھا، مگر طلباء نے اپنے ساتھیوں کو ناانصاف سمجھا اور کہا کہ ہم اس کے خلاف سول نافرمانی کریں گے۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم مخالف طلباء کی جانب سے سول نافرمانی کی تحریک کے اعلان کے بعد پرتشدد احتجاج میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے سابق وزیر خارجہ اور عوامی لیگ کے جوائنٹ جنرل سیکرٹری حسن محمود کو ڈھاکہ ہوائی اڈے پر حراست میں لینے کے بعد فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ observer.bd نے اپنی رپورٹ میں یہ معلومات دی۔ پیمان بنگلہ دیش ایئر لائنز کے ایک اہلکار نے بتایا کہ حسن کو منگل کی دوپہر اس وقت حراست میں لیا گیا ہے جب وہ ملک چھوڑنے کے لیے ہوائی اڈے پر پہنچے اور بعد میں انہیں 8:30 بجے فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل پوسٹ ٹیلی کمیونیکیشن اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سابق وزیر مملکت جنید احمد پلک کو ایئرپورٹ پر بھی حراست میں لیا گیا تھا۔ ہوائی اڈے کے حکام اور عملے نے انہیں اس وقت حراست میں لیا جب وہ ہوائی اڈے پر VIP لاؤنج کا استعمال کر کے ہندوستان جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں جہاز میں سوار ہونے کی اجازت دینے کے بجائے امیگریشن نے حراست میں لے لیا تھا۔ نوبل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات ڈاکٹر محمد یونس کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں عبوری مدت کے بعد کسی منتخب کردار یا تقرری کا خواہاں نہیں ہوں۔ ڈاکٹر محمد یونس نے برطانوی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کی تعمیر نو کے کام کے لیے تمام فریقین سے بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نئے انتخابات کے لیے روڈ میپ کی ضرورت ہے۔ اردو کی بقا اور فروغ کے لیے ہمارا چینل ضرور دیکھیے۔